بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ اس سے پچھلے لیسن کی کیا بات یاد رہی آپ کو کل کے دن میں اور آج صبح تک؟ جی، آپ لسٹ بنانے کو کہا گیا تھا، کس چیز کی؟ کس کی؟ بنا سکتے ہیں؟ معلوم ہے ہمیں، جس نے خود کو نہیں جانا، جس نے اپنی غلطیوں کو نہیں جانا، جس کی نظر اپنے آپ پر نہیں، اسے کچھ بھی نہیں جانا۔ علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لے یا دوسروں کے احوال کا جائزہ لے لے یا ان کی خامیوں کو اچھی طرح پرکھنا جانے۔ پہلا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جاننے سے، خود کو پہچاننے سے، اور پہچاننے میں صرف اپنی برائیاں پہچاننا ہی نہیں، اپنی کمزوریوں کو جاننا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو، ان خاص پوٹینشلز کو، ان خاص صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر سکیں گے، ان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، انہیں اپنی آخرت اور بندگان خدا کی، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو اصل اسی غفلت سے جاگنا مقصود ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایکسرسائز آپ کو دی گئی تھی کہ اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کی لسٹ بنائی جائے۔ پھر کیا کیا اس کو بنا کے؟ اس کے بعد وجہ سوچی، کیونکہ من شرور انفسنا، غلطیوں اور گناہوں کی اصل بنیاد اور وجہ خود ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں چیزیں اندر ہیں۔ اور پھر کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاها، جو اپنے اندر کی خرابیوں، خامیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو، کود کرید یا شرور جو ہیں ان کو صاف کرتا رہے، تزکیہ کرتا رہے۔ وقد خاب من دساها، اور تجزیہ کہتے ہیں دبا دینے کو، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے ان خامیوں کو، ان گناہوں کو دبائے رکھا۔ دبائے رکھا کا مطلب یہ کہ وہ جب بھی پتہ چلا ان کے بارے میں توجہ نہیں کی اور ان کو وہیں کور کر دیا، اور پھر وہ بار بار اٹھ کے اوپر آتی رہی، ان کو کرید کے، کھود کے باہر نہیں نکالا، بلکہ وہیں پر ہی بس دبا دیا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل بھی جاتا کہ ہماری کوئی غلطی ہے تو 10 تعویلیں کر لیتے ہیں یا دوسروں کو بلیم کر لیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر اگر دب جاتی ہے تو پھر اٹھاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علاج کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی اصلاح اور علاج کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مرض کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اور اس کے لیے بعض اوقات مریض ابتدا میں تکلیف دہ عمل سے بھی گزرتا ہے، جن کا نام انہوں نے طبی اصطلاحات میں استفراغ اور تنقیہ اور تدارک وغیرہ رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان تندرست ہونے لگتا ہے۔ یہ جو پہلا عمل ہوتا ہے یہ بڑا پینفل ہوتا ہے، وامٹ کرنا یا انسان کے جسم سے کسی بھی طرح سے مادے کا باہر نکلنا۔ بعض اوقات انسان کے جسم کے اوپر ریشز ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بیماری سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اندر کی بیماری باہر آ کے نظر آنے لگتی، اور ہم پھر ایسی دوائیاں لیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو اندر ہی دبا دیتے ہیں۔ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مختلف لوگوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے ہماری غلطیاں، خامیاں ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ تو جو جاگ اٹھتا ہے، جو آنکھ کھولتا ہے، اس کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ عمل ہر ایک پر گزرتا، خواہ کوئی کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ضرور ہیں۔ مثلا قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک کوا بھیجا، اور کوے نے جب ایک مردہ کوے کی لاش کو دفن کیا
تو قابیل کے اوپر کیا کیفیت گزری؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ریگریٹ ہوا، لیکن کیا اس نے توبہ کی؟ کیا وہ باز آ گیا اس سے؟ نہیں۔ اور یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ شیطان سے جب غلطی ہوئی، غصے میں آیا، حسد کا شکار ہوا، پھر اس کے بعد اس نے تعویلیں شروع کر دی اور توبہ نہیں کی۔ تو ہمارے پاس بھی، ہم سب کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک وہ جو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ جب ریئلائز کیا کہ بھول گئے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اصلاح کر لی۔ اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے کہ پتہ بھی چل جائے اور پھر انسان ڈھیٹ بنا رہے اور اپنی غلطی کو دبائے رکھے اور اس کے اوپر پردے ڈالے رکھے اور اس کا اعتراف نہ کرے۔ تو ہم نے کیا سوچا تھا کہ پہلے لسٹ بنا کے پھر ان کا سبب جانیں گے، کیونکہ ان النفس الامارۃ بالسوء، اس کے اندر تو یہ چیز ہے، اس نے تو بار بار اٹھنا ہے اور برائی کا حکم دینا ہی ہے اور برے طرف لے جانا ہی ہے۔ بہت دفعہ ہم شیطان کو بلیم کرتے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سب سے قریبی خود ہمارا اپنا آپ ہے، اپنا نفس ہے، جو خواہشات کا اور شکوک و شبہات کا مجموعہ ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ کسی نہ کسی طرح پھر سرفیس پہ آتے۔ اب جب سرفیس پہ آئے تو ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو مختلف وجوہات بتا کر تسلیاں دینے کی اور دبانے کی۔ تو امید ہے آپ نے اپنے ساتھ یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ عمل کوئی ایک دن ایک گھنٹے کا نہیں کہ ایک ہوم ورک مل گیا اور آپ نے بیٹھ کے کر لیا، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، ایک مسلسل کوشش ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی وقت یہ کہیں کہ اب تو مجھے اپنی ساری غلطیاں پتہ چل گئیں۔ ابھی بھی بے شمار ایسی ہوں گی جن کا خود ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اتنی آسانی سے نظر بھی نہیں آتی۔ ان کو جاننے کے لیے انسان کو کئی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی طرح کے حادثات سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے، نفس کے خلاف بہت سی باتیں جب آتی ہیں پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے کہ نفس کی اصلاح جو ہے نا، وہ نفس کی موافقت میں نہیں ہوتی، بلکہ نفس کی اصلاح عموماً کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ضد میں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو امام ابن القیم الجوزیہ نے شروع میں کہا تھا کہ علاج کس میں ہوتا ہے؟ ازداد میں ہوتا ہے، اپوزٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہم عموماً میٹھی گولیاں کھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کڑوی دوائی تھوک دیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے ہم اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں، اور شیطان پھر مزید خوشنما بنا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، ہے ہی سب دوسروں میں، اور جو ہمیں دکھانے کی کوشش بھی کرے تو پھر اس شخص کے بارے میں ایک ایسی رائے رکھ لیتے ہیں مستقل طور پر کہ یہ شاید میرا دشمن ہے، یا اس سے پھر فرار حاصل کرتے ہیں، یا پھر اس کو اگنور ہی کرنے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی دشمن بھی ہو اور ہمارا خیر خواہ نہ بھی ہو تو بھی اس سے ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے جو دوستوں سے سیکھنے کو نہیں ملتا، اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے، جس سے کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے طریقوں سے چیزیں دکھا دیتا ہے جو وقتی طور پر ہمارے نفس میں بڑی گراں ہوتی ہیں، بڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن اس کڑوی دوائی کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، اور شروع میں بھی یہ بات گزری تھی، پیچھے سے بھی کچھ چیزیں یاد دہانی ہو جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب علاج ہونے لگتا ہے تو اس میں صرف دوا کام نہیں کرتی اور صرف تشخیص کام نہیں کرتی، بلکہ مریض کا ریسیپٹیو ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک بات سنی ہوگی عام طور پر کہ انسان کو وہاں سے شفا ہوتی ہے جہاں اس کا یقین ہوتا ہے، اور اس یقین کے پیچھے بہت سے لوگ چلتے ہیں۔ مثلا اگر کہیں ایک دفعہ کو اچھا تجربہ ہوا تو انسان پھر پلٹ پلٹ کے اسی ڈاکٹر، اسی حکیم اور اسی جگہ پہ جاتا ہے، خواہ وہ کسی گہری کھائے کھڈ میں رہتا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جانا وہیں ہے، کیونکہ اس کا یقین یا اعتماد ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے فائدہ ہوگا۔ چیز وہی ہے، یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، کیونکہ پھر بیچ میں کیا آ گیا کہ ہم خود کتنے ریسیپٹیو ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک ہی بات کہتا ہے اور اس کی بات ہمیں اتنی الٹی لگتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس کے مخالف کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہی بات ایک دوسرا شخص کہتا ہے اور ہم دل و جان سے حاضر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ضرور کریں گے یہ۔ فرق کس چیز کا ہے؟ پھر وہی جو طبیعت کے موافق اور مخالف، کہ جب تک ہمارے اپنے اندر وہ قبولیت نہیں ہوگی یا ہمارا اپنا اندر ریسیپٹیو نہیں ہوگا مختلف حقائق کو جاننے کے لیے، تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو یہ ہے کہ پھر اصل مدد تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ کیا تھی؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ہادی له. تو پھر اصل رجوع اور انابت اور مدد اور استعانت اور دعا اسی سے کرنی ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی مبدا، وہی منتہا. اسی نے پیدا کیا، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہمیں جانتا. اس لیے اپنے نفس کے خلاف، یہ بھی اینمی ہے اندر، باہر کے اینمیز تو نظر آتے ہیں، یہ اینمی ہے ہمارے اپنے اندر. اس اینمی کے خلاف ہم خود میں کوئی طاقت نہیں رکھتے، پھر اللہ کی مدد چاہیے کہ ہم اس پر قابو پا لیں. اور جو شخص اس پہ قابو پا لیتا ہے، اس کا مقابلہ کر لیتا ہے، وہی دراصل طاقتور ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیے، یعنی غلطیوں کو جاننے اور ان کی اصلاح کرنے اور اس کو کڑوی کڑوی گولیاں کھلاتے رہنے میں. اور اس کا حل یہی ہے کہ جب کسی چیز کو غلط کام کرنے کو دل چاہے تو پھر کیا یاد کرے؟ سزا. آپ بیچ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کا نفس ہے، دوسری طرف سزا ہے. نفس کہتا ہے آ جاؤ ادھر، یہ غلط کام کر لو، اور جب سزا یاد آتی ہے تو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا. پھر دو میں سے ایک چیز غالب آ جاتی، یا احساس تکلیف غالب آتا ہے یا پھر نفس کی خواہش غالب آتی. تو اپنے آپ کو خود جانتے رہا کریں، اپنے آپ کو خود پہچانا کریں کہ کیا غالب آیا، کون سی چیز مجھ پہ قابو پا گئی. تو کمزور ہے وہ جس کا نفس اس پہ غالب آ جائے، اور عقل مند ہے وہ جس کو آخرت کی سزا اور پکڑ کا احساس اسے برے کاموں سے روک دے. جی سوال کیجیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں شر پہ آمادہ کرتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا جو ہم نے پہلے پڑھا لکھا سنا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد کراتا ہے تو ہم اصلاح کر لیتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں مل گئی ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا اور ہم اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سے توفیق چھن جاتی ہے. نہیں، وہ پھر انسان کا کوئی نہ کوئی گناہ یا کوئی کوتاہی یا غفلت یا سستی یا کوئی بھی جہالت اس کی غالب آ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ سے استغفار اور توبہ، اور انسان کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، تو وہاں پھر انسان رو کے اللہ کی طرف پلٹے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، آئندہ ایسی سچویشن میں آپ نے مجھے سنبھالنا اور یہ توفیق مجھ سے نہ چھینے. یہ جو اس کی توفیق ہے یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے وہ چیز پھر آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی آسان کرتا ہے تو آسان ہوتی ہے، ورنہ نفس اتنی سخت چیز ہے کہ اس کے آگے انسان کے لیے اس کو چھوڑنا اور اس کے اوپر غالب آنا ایک واقعی مشکل ترین عمل ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. میں نے یہ سیکھا ہے ان چیپٹر سے کہ قلب پر گناہوں کا اثر زہر کی طرح ہوتا ہے، اور اگر توبہ کر کے صفائی نہ کی جائے اور پرہیز نہ کیا جائے تو یقیناً نتیجہ نکلتا ہے دنیا اور آخرت کی عقوبات کی صورت میں. اور پھر یہ کہ اصل خرابی کا منبع پھر قلب ہی ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو قرآن بھی قلب پر نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قلب کی درستگی سے سوچ درست ہوتی ہے، اور سوچ درست ہونے سے اعمال درست ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی عقوبات سے بچ جاتا ہے. اور اس قلب کو درست کرنے کے لیے قرآن ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. اوکے، جزاک اللہ خیر. پھر یہ کہوں گے کہ قرآن شفا ہے، لیکن اگر آپ ریسیپٹیو نہیں ہیں اور آپ کا ایمان وہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں لے رہے جس یقین کے ساتھ لینا چاہیے، اور پھر اگر شکوک و شبہات قرآن پر یا صاحب قرآن کے بارے میں یا دین کے کسی بھی پہلو کے بارے میں موجود ہیں، تو پھر وہ اچھی سے اچھی دوا جس طرح انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن اس طرح پھر فائدہ نہیں دیتا. ایک اور سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ اپنے آپ سے یہ پوچھیے کہ کیا پھر ان سزاؤں کو بھگتنے کے لیے ہم تیار ہیں جو غلط کام کرنے پر اللہ نے بتائی ہیں. جو بھی کوئی غلط کام ہے، کچھ کی تو سزا صاف صاف بتا دی گئی اور کچھ کی عقوبت قدری ہے. قدری کا معنی سمجھ آیا نا، یعنی شرعی تو وہ سزائیں نا جن کے اوپر بتا دیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کا واضح نتیجہ نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نتیجہ اس کا ہے نہیں یا اس پر سزا ہے نہیں، وہ ضرور ہے، لیکن انسان
یہ سوچ کے کہ اچھا دیکھا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، گویا وہ توبہ نہ بھی کریں تب بھی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اس طرح انسان پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور مشکل کا شکار ہوتا ہے. چلیے آج دیکھتے ہیں مزید، چونکہ اسی سلسلے کی آگے کڑی ہے کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس پر کیا ہوتے ہیں. فصل نمبر 62، دل پر گناہ کے اثرات. دل پر گناہ کے اثرات. بعض اوقات ظلم ہم کسی پہ کرتے ہیں، اس کو تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صرف یہ یک طرفہ عمل نہیں ہوتا، وہ باؤنس بیک ہوتا ہے. اس کا دوسرا حصہ خود کہاں آ پڑتا ہے؟ انسان کے اپنے دل پر. بعض اوقات تو ہاتھ سے مارے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگ جاتی، لیکن ہاتھ کی چوٹ سے زیادہ دل کے اوپر اثر آتا ہے. معاصی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجئے. عقوبات اور عقوبات کے اسباب پر کامل نظر ڈالیے، پوری نظر، ایسے ادھوری نہیں اچٹتی. یعنی گناہ اور گناہ کے سبب، یہ دو کام ہے کرنے کے، کہ سزائیں کیا اور ان سزاؤں کی وجہ کیا ہے. عقوبات کیا ہے، سزائیں، اور ان کے اسباب، ریزن کیا ہے. پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک معاصی کی طرف بلائیے. سزا کو سامنے رکھ کر گناہ چھوڑنے کا سوچے. میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں. کسی عاقل اور دانش مند نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی اور وافی ہے، یعنی کفایت کر جائے گی، کام چل جائے گا. اول، نمبر 1، معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل یعنی لاک لگ جاتے ہیں. دل مختلف قسم کے دبیز یعنی تھک پردوں میں دب جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں، رسٹڈ. دل اور آنکھیں مقلوب یعنی الٹ اور معکوس ہو جاتی ہیں. مقلوب و معکوس ایک ہی معنی یعنی الٹ جاتے ہیں. اور جب دل الٹتا ہے تو پھر اس کے اندر حق نہیں جاتا، خیر اور بھلائی کی بات نہیں جاتی. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی گلاس کو سیدھا رکھنے کی بجائے الٹا رکھے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی. یہ معنی ہے مقلوب کا. معاصی یعنی گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. یعنی گناہ جو ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. دل کی خبر نہیں رہتی پھر انسان کو، اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں. انسان کو اپنا بھلا برا بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ گناہگار کے قلب کی تطہیر و صفائی ترک کر دیتا ہے، یعنی توفیق چلنے لگتی ہے. گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، اندھیرے چھانے لگتے ہیں. دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، حق میں دلچسپی نہیں رہتی. دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں، بہت سی جھاڑ جھنکار اگاتی ہے اس زمین پر. گناہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس اور مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے، القلوب اربعۃ، قلب اجرد فیہ سراج یظہر فذلک قلب المؤمن، وقلب اغلف وذلک قلب الکافر، وقلب منکوس فذلک قلب المنافق، وقلب تمدہ مادتان، مادۃ ایمان ومادۃ نفاق، وہو لما غلب علیہ منہما، علیہ کا عین یہاں مسنگ ہے، ٹھیک کر لیجیے. مسند احمد. قلوب یعنی دل، ہارٹس 4 قسم کے ہیں. نمبر 1، قلب اجرد، بے داغ دل، بے داغ، جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے. یہ مومن کا قلب ہے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اچھا برا. جیسے اگر آپ اینک لگاتے ہو نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے،
چھوٹی سی بھی کوئی چیز اگر شیشے پہ آ جائے تو انسان کو گھبراہٹ ہونے لگتی. پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کی اینکیں گدلی میلی کیا کچھ ان پہ لگا ہوتا ہے اور پھر بھی وہ اسی حال میں پہنے رکھتے ہیں. ان کو وہ نظر نہیں آتا, بادر ہی نہیں کرتی, وہ ملگجا پن بادر نہیں کرتا. تو اسی طرح مومن کا دل جو ہے اسپاٹ لیس ہوتا ہے. برتنوں کے بارے میں تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں, اسپاٹ لیس گلاس ہو, اسپاٹ لیس پلیٹ ہو, حتیٰ کہ کھڑکیوں وغیرہ اور ایون فرش, گھر کے فرش کے بارے میں بھی کیا چاہتے ہیں, ہر سرفیس چاہتے ہیں اسپاٹ لیس ہو, لیکن دلوں کی خبر نہیں. تو مومن جو ہے وہ اپنے دل کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے کہ وہ اسپاٹ لیس ہو, اس کا دل چمکتا ہے. اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں دی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ہوتا ہے مومن کا دل کہ جس کے اندر تقوی کا چراغ ہوتا ہے اور وہ اسپاٹ لیس ہارٹ ہوتا ہے, جس سے اس کی روشنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کو بھی چمکائے رکھتی ہے. دوسرا ہے قلب مغطا. مغطا غطا سے ہے, تغطیہ ڈھانپ دینا, جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں. جیسے یہود نے کہا تھا قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پر غلاف ہے. تو یہ قلب اغلف جو پیچھے عربی عبارت میں آیا ہے, اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جا کر مزید کفار کے دلوں کی مثال بتاتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. او کظلمات, یہ او جو ہے یہ والذین کفروا کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر کیا ہے قلب مغطا جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں, یہ کافر کا قلب ہے. تو اس کی مثال کیا ہے, او کظلمات, اندھیروں کی طرح. کہاں ہے اندھیرے؟ فی بحر, سمندر کے اندر, تہوں میں نیچے, لجی گہرے, یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, لہروں پہ لہریں اندھیرا کیے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ باہر بھی ماحول میں بادل چھائے ہوئے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بعدھا فوق بعد, ایک کے اوپر ایک. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, اتنا اندھیرا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا, اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, اور جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے اس کے لیے پھر کوئی نور ہوتا نہیں. اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کس کا؟ گناہوں کا. ہر گناہ کیا کرتا ہے؟ ایک سپاٹ بلیک لگتا جاتا ہے, پھیلتا جاتا ہے, اور پھر جب وہ سارا کالا ہو جاتا ہے پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک اور کور ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی بھر جاتا ہے, پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے. جیسے لیئرز ہوتی ہیں نا, چربی کی لیئرز چڑھتی جاتی ہیں اور موٹاپا بڑھتا جاتا ہے, اسی طرح دل کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, وہ اندھیرے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں, کیونکہ روشنی تو کہیں سے آ ہی نہیں رہی, نہ اندر سے نہ باہر سے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ ہارٹ سیل ہو جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, آنکھوں پہ بھی پردے پھر پڑ جاتے ہیں کیونکہ دل اندھیرے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تیسرے ہے قلب منکوس اور سر نگوں. منکوس یعنی الٹا, سر یعنی سر کہاں ہوتا ہے جسم میں؟ اوپر, نگوں میں نے نیچے, تو سر نیچے الٹا. یہ منافق کا دل ہے. جیسے سورۃ آل عمران کی شروع میں آتا ہے نا, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, مرض جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے پہلے پارے میں. تو یہاں پر کیا ہے؟ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ. مومن اور منافق کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے, صاحب ایمان اور صاحب شک کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے. تو منافق کا دل کیا ہے؟ الٹا, وہ ہر بات کو الٹا لیتا ہے.
سیدھی بات کو، حق کی بات کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کا الٹا معنی نکالتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے. نمبر 4 وہ قلب، وہ دل جس میں ایمان اور نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، سٹرگل ہو رہی ہے، ایک اندر جنگ چل رہی ہے اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے، کبھی ایک چیز غالب آتی ہے کبھی دوسری، اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دل میں غالب رہے. یعنی اگر نفاق بھاری ہے تو منافق شمار ہوگا، اور اگر ایمان کا نور زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نفاق اس کا نکلتا چلا جائے گا، تاکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ مومن ہو کر ہی اللہ سے جا ملاقات کرے گا. اور اگر اس نے توجہ نہ دی تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ایک اچھا پودا لگاتے ہیں تو ساتھ ہی ویڈز بھی اگاتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں آپ؟ ویڈز کو نکالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ نے وہ نہیں نکالا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اصل پودا ہے وہ تو بےچارہ کہیں گم ہو جائے گا. جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں نا، تو جب کوئی ان کی گارڈننگ وغیرہ نہیں کرتا، اگر آپ جا کے ان کے لان یا باغ کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، جو گلاب کے پودے ہیں وہ ساری ویڈز کے اندر کہیں چھپے پڑے ہوتے ہیں، اور اگر پھول نکلے ہوئے تو بےچارے اندر ہی کہیں مرے پڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حسن نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے ویڈز نکالی ہی نہیں. تو اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خیر ہوتی ہے، اگر اچھے ماحول کی وجہ سے وہ باہر اٹھنے لگتی ہے تو پھر ہم جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ایک اور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اگر انسان کوشش نہیں کرتا تو پھر دوسری چیز غالب آنے لگتی. اب یہ میزان ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کو مسلسل اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے. ہم ہر وقت پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، سب کا حال پوچھتے، کبھی اپنا بھی پوچھا کہ اپنا کیا حال ہے؟ تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے، کہاں نظر رکھیں، ہر لمحہ یہاں کیا کیفیت ہے. اور جہاں آپ دیکھیں بیلنس خراب ہوا یا جہاں کہیں بات اوپر نیچے ہو گیا، اپسٹ ہو گیا، وہیں آپ بس اللہ کے آگے رونے دھونے بیٹھ جائیں، فوراً اصلاح کی فکر کریں، ورنہ مرض مہلک ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ بیماریاں، کوئی آکاش بیلیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، اور بڑے بڑے درختوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہیوج درخت ہوتے ہیں، یہ سڑکوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ان کے اندر رونق نہیں ہوتی، کیونکہ آکاش بیلیں چڑھی، سب کو چٹ کر گئی، اور اصل درخت جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی رونق ماری گئی، کیونکہ کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. جب ہم اپنے دلوں کی کیئر نہیں کرتے تو وہاں بھی آکاش بیلیں آ کے ہر چیز کو ڈھانپ دیتی. تو اس لیے سب سے زیادہ سٹرگل اپنے اندر کرنے کی ضرورت ہے. دوم یہ کہتے ہیں، پہلا گناہوں کا اثر، آپ اگر اول کے اوپر سرکل کر لیں تو آپ کو یاد رہیں گی باتیں، اور اہم چیزوں کو آپ خود ہی انڈر لائن کرتے جائیں. دوم یعنی گناہ کا دوسرا اثر کیا ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کو طاعت الہی یعنی اللہ کی بات ماننے اور عبادات خداوندی، نماز روزہ وغیرہ سے نفرت ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے سے، اچھی محفل میں جانے سے دل گھبراتا ہے. اطاعت اور عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے. اب اپنے دل کا حال جانے. کہتے ہیں نا 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لیں، اور اس میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور دوسرے جب قرآن کی مجلس ہو یا ذکر کی مجلس، کہ وہاں دل کتنا لگتا ہے. جائزہ لیں اپنا. کسی کے مارے بندے دھکا دے کے یہاں بیٹھے ہیں یا اپنی خوشی سے دوڑتے آئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی بھی نیکی کے کام کی طرف خوشی سے نہیں لپکتے بلکہ بس دوسروں کو پش کر کے بھیجنا پڑتا ہے کہ کر لو یہ کر لو، تو پھر خطرے کی علامت ہے. مثلا اذان ہوتی ہے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اپنے آپ سے پوچھیں. ایک تو یہ کہ ہے شکر اذان ہوئی. آج ہی صبح میں ایک عورت کا پڑھ رہی تھی، بحرین کی ایک عورت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہی رات ہونے لگتی تو وہ خوش ہوتی کہ اب سب لوگ سو جائیں گے اور میں اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کروں گی. اللہ کی عبادت کے لیے مجھے یکسوئی کے لمحات میسر آئیں گے. کیونکہ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہو. تو سب سے بڑی محبت ہماری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. لہذا دلوں کے جو جائزہ لینے کے اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت تنہائی کا وقت ہے کہ وہ کیسے گزرتا ہے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دل کی خوشی کے ساتھ. کہ انسان کہتا ہے کہ شکر ہے لوگ گئے اور مجھے تنہائی میسر آئی، اب میں اپنے رب کے ساتھ 1 on 1 ہوں، اب بیچ میں کوئی دوسرا نہیں. اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ تہجد کی نماز پڑھتی اور عبادت کرتی اور اللہ کا ذکر کرتی،
اور کس اچھے طریقے سے پھر اس کی ڈیتھ ہوئی.